ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران سے رابطے کے بغیر آبنہ ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ آبنہ ہرمز سے محفوظ گزرگاہ صرف ان مخصوص روٹس کے ذریعے ممکن ہے جو ایران نے باقاعدہ طور پر مقرر کیے ہیں۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازمی ہے۔ خبردار کیا کہ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمان نے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے تعاون سے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے عارضی بحری راہداری قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمانی میری ٹائم سیکیورٹی سینٹر کے مطابق یہ اقدام عالمی معیشت کے لیے آبنہ ہرمز کی اہمیت اور بین الاقوامی قانون کے تحت بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ عمان نے واضح کیا ہے کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کسی قسم کا ٹول ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عارضی بحری راہداری کے استعمال کے لیے جہازوں کو IMO اور عمانی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق رابطہ اور ہم آہنگی کرنی ہوگی۔ دوسری جانب عمانی سرکاری ٹی وی کے مطابق قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی اور عمان کے سلطان حسن بن طارق کے درمیان ایرانی جنگ سے متعلق ثالثی کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو نے ایران کے خلاف جنگ میں مایوس کیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ایران کے معاملے پر برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ انہوں نے ترک صدر سے کہا کہ ایران جنگ میں شامل نہ ہو، وہ شامل نہیں ہوئے۔ صدر ایردوان ممکنہ طور پر ایران کی طرف سے شامل ہوتے، بولے کہ ہم جیت رہے ہیں، ایران بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ ایران ہرمز سے ٹول یا انشورنس کی رقم نہیں لے گا۔ ٹرمپ کی ایران کو فنڈز دینے کی ایک بار پھر تردید، کہا کہ ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈز نہیں دیے۔ ایران امریکی کسانوں سے خوراک خریدے گا، خوراک کی ادائیگی منجمد اثاثوں سے ہوگی۔ معاملات بہت اچھی طرح سے چل رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ MOU سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے بیانات ایرانی عوام کے عدم اعتماد کو کم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔ امریکہ کو MOU کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ اگر ایران ایک اچھا اور حقیقی معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو امریکہ اس کے لیے تیار ہے۔ امید ہے کہ ایران سوئٹزرلینڈ میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے گا۔ اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو ٹرمپ کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں جن پر عمل کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اعلان، کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے اگلے ہفتے سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہوں گے۔ انہیں یقین ہے کہ تکنیکی گروپ سوئٹزرلینڈ واپس جائے گا اور وہاں تکنیکی مذاکرات 29 یا 30 جون کو ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ کوئی ملک آبنہ ہرمز پر ٹول یا پھر فیس کے حق میں نہیں ہے، اسی لیے ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے خطے میں ہمارے دیرینہ اتحادیوں کی سلامتی کو نقصان پہنچے۔ What the president stated is very clear. We expect them to keep they want to get into a negotiation, we'll do a negotiation. If they make commitments at the negotiation, they need to keep them. If they don't keep them, the president has multiple options at his disposal. That includes sanctions and includes other things. So I think the president's been cleared. If we're going to get a deal, it has to be a real deal and it has to be a good deal. If Iran wants to make a good and real deal, the United States is open to that. If they're not, then of course the president has options. We want this to work out. We hope it works out. But if it doesn't, the president knows what his options are. وزیر اعظم شہباز شریف کو قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے فون کیا اور پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی ہے۔ قطری امیر نے شہباز شریف کی قیادت کو سراہا۔ اعلامیہ کے مطابق گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ کامیابی فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور قطر سمیت برادر ممالک کے اہم کردار کی بدولت ممکن ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے برگن اسٹاک میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار کیا اور اتفاق کیا کہ مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کو جوہری مسلح ریاست بننے سے روکنے کے لیے فعال طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران کے اندر متعدد کارروائیاں کی ہیں۔ لبنان میں اسرائیل کے فوجی مقاصد ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ جنوبی لبنان میں سیکیورٹی بفر زون قائم کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی بفر زون کا مقصد شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے حملوں کو روکنا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران پر مسلط امریکی جنگ سمیت محکمہ جنگ کے لیے کانگریس سے 87.6 ارب ڈالر منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ طلب کی گئی رقم میں سے زیادہ تر ایران کے خلاف جنگ کے آپریشن ایپک فیوری میں فوری ضروریات کے عوامل پر خرچ کیے جائیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مجموعی رقم میں سے 67 ارب ڈالر محکمہ جنگ کے لیے مانگے گئے ہیں، جس میں سے 21 ارب ڈالر اسلحہ، 17.3 ارب ڈالر آپریشنل اخراجات اور 12 ارب ڈالر خفیہ پروگرامز کی مد میں طلب کیے گئے ہیں۔ باقی رقم میں سے 11 ارب ڈالر امریکی کسانوں اور تقریباً 1.5 ارب ڈالر وسطی افریقہ میں پھیلی ایبولا وبا سے نمٹنے کے لیے مانگے گئے ہیں۔ وینزویلا میں پے در پہ شدید زلزلے سے بڑے پیمانے پر اموات اور تباہی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، تاہم جاری کردہ سونامی الرٹ واپس لے لیا گیا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پہلا زلزلہ 7.1 شدت کا تھا، جس کے چند منٹ کے بعد 7.5 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے آیا تھا، جس سے عمارتیں لرز اٹھیں۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس سمیت مختلف شہروں میں عمارتیں تباہ ہوئی ہیں اور لوگ ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور حکومت کی جانب سے ہنگامی صورتحال کا اعلان متوقع ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں بھی زلزلہ آیا، جس کی شدت 5.6 نوٹ کی گئی اور 10 لاکھ افراد کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ 1940 کے بعد کیلیفورنیا کے اس زلزلے کو شدید ترین قرار دیا گیا ہے۔ کراچی میں 9 محرم کے جلوس کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ شہر کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جبکہ ضلع وسطی کا مرکزی جلوس لیاقت آباد 10 نمبر پر باب فاطمہ امام بارگاہ سے برآمد ہوگا۔ لیاقت آباد 10 نمبر سے رپورٹ کر رہے ہیں قمر علی مستوئی۔ اس وقت ہم ضلع وسطی میں لیاقت آباد 10 نمبر پر باب فاطمہ امام بارگاہ کے باہر موجود ہیں، جہاں سے ضلع وسطی کا مرکزی جلوس برآمد ہوگا۔ جلوس کے برآمد ہونے سے قبل مجلس ہوگی۔ علامہ محمد علی نقوی جو ہے وہ مجلس سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد جلوس برآمد ہوگا۔ جلوس لیاقت آباد 10 نمبر سے فردوس مارکیٹ اور اس کے بعد ڈاکخانہ چورنگی اور پھر جو ہے وہ تین اٹی سے پھر مارٹن روڈ پر شاہ نجف امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس دوران جو ہے وہ لیاقت آباد 10 نمبر کی طرف آنے والے تمام راستے جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے۔ ٹریفک پولیس اس وقت جو ہے وہ موجود ہے۔ لیاقت آباد 10 نمبر سے ڈاکخانہ چورنگی 3 اٹی جانے والا جو ٹریک ہے اسے ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح شہر کا جو مرکزی جلوس ہے وہ نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ اس سے قبل نشتر پارک میں جو ہے وہ مجلس ہوگی۔ مجلس کے اختتام پر جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا اور پھر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر آنے والے سڑکوں اور گلیوں پر گزشتہ روز ہی کنٹینر رکھ کر انہیں عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ایم اے جنرل روڈ جلوس کے برآمد ہونے سے قبل جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس نے 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس G6 کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ جلوس آج G62 امام بارگاہ سے برآمد ہوگا۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جی نیوز محمد کامران۔ جی آج 9 محرم الحرام کا جلوس اسلام آباد میں سیکٹر G62 امام بارگاہ اثناعشری سے دن 1 بجے برآمد ہوگا۔ اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد آئی جی ناصر علی رضوی کے مطابق جلوس کے روٹ پر 3000 پولیس اہلکار، ٹریفک پولیس اور اس کے علاوہ اسپیشل برانچ کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے جو جلوس کے راستے ہیں ان پر چھتوں پر جو ہے وہ کمانڈوز اور سنائپر بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیف سٹی کنٹرول روم سے جلوس کی مسلسل مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ جلوس کے جو راستے ہیں ان کو خاردار تاریں اور کناتیں اور کنٹینرز لگا کر محفوظ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جلوس کی انٹری ہے وہ صرف اور صرف جہاں پر واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں وہاں سے ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ جلوس میں داخل ہونے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں اختیار کیا جائے گا۔ جی
शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस सदर इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद होगा। जुलूस के इंतजामात के हवाले से बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही। जी, शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस सदर की इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद होगा। जुलूस का वक्त 10 बजे मुकर्रर किया गया है, जबकि अगर हम बात करें अज़ादारों की तो अज़ादारों ने हुसैनिया हॉल की तरफ आना शुरू कर दिया है। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की हम बात करें तो जो सिक्योरिटी है उसके खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। 4,500 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं पूरे पेशावर में मुख्तलिफ जो इमाम बारगाह हैं उस पर तैनात की गई है। इसी तरह अगर हम यहाँ की बात करें हुसैनिया हॉल की तो इस जुलूस के लिए तकरीबन 2,500 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स हैं, मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें, और जो मरकज़ी जो यहाँ पर रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, उनको बंद करके वहाँ पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इस तरह जो मुख्तलिफ CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, ड्रोन भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी को मॉनिटर किया जा सके। इसी तरह जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर उन पर भी एहलकारों को तैनात किया गया है जो सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहे हैं। फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी जुलूस की। अगर बात करें जुलूस की तो जुलूस जो है वो यहाँ से सदर रोड से होता हुआ हुसैनिया हॉल से बरामद होगा, जिसके बाद फ़ख्र आलम रोड, कालीबाड़ी और होता हुआ मुख्तलिफ रवायती रास्तों से वो चौकफारा पहुँचेगा, जहाँ पर जो अज़ादार हैं वो नमाज़ ज़ोहरैन अदा करेंगे। शोहदाए करबला की याद में रोड़ी में 9 डाला ताज़िया जुलूस अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। जुलूस में शदीद गर्मी और हब्स में दम घुटने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, शोहदाए करबला की याद में रोड़ी में 500 साला तारीखी 9 ढाला ताजिया जुलूस रात 4 बजे शमा गुल होने के साथ इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद हुआ, जो इस वक्त अपने रिवायती रास्तों जो कि रोड़ी शहर की तंग और तारीखी गलियां हैं उनसे होता हुआ अपनी पहली मंजिल मंडो खब्बड़ की जानिब रवाना है। इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरास के साथ ड्रोन कैमरास से भी जुलूस की कड़ी निगरानी की जा रही है। जुलूस में मुल्क भर से हजारों की तादाद में ज़ायरीन और अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं, जिनकी कोशिश है कि वो 9 ढाला ताज़िए की करीब से ज़ियारत कर सकें। जो जुलूस के अतराफ में मकानात हैं उनकी छतों पे ख़वातीन ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो ज़ियारत के लिए छतों पे दिखाई दे रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो 9 ढाला ताज़िए की ज़ियारत कर सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी 9 ढाला ताज़िए जुलूस की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुसूसी तैयारी के जरिए सक्खर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से रोड़ी आए और यहाँ पे आके उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया, जबकि 9 ढाला ताज़िए की ज़ियारत भी की, जिसके बाद वो वापस रवाना हो गए। ये जुलूस इस वक्त अपनी पहली मंजिल मंडो खब्बड़ के जानिब रवाना है, जो कि 8 बजे का पहुंच के पहला पड़ाव मंडो खब्बड़ के मुकाम पे डालेगा। जी फारा शनार समेत ज़िला कुरम की 258 इमाम बारगाहों में 9 मुहर्रम की मजालिस का सिलसिला जारी है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल। शहदाए करबला की याद में ज़िला भर की इमाम बारगाहों में मातमी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। ज़िला कुरम की सदर मकाम पारा चिनार की मरकज़ी इमाम बारगाह में भी मजालिस का सिलसिला जारी है। आज ज़िला भर में दिन भर मातमी मजालिस की तकरीबात के बाद रात को शब अशूर के मौके पर मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। पारा चिनार की मरकज़ी इमाम बारगाह से भी रात 8 बजे के बाद जुलूस निकाली जाएगी, जो कि सुबह नमाज फजर के बाद मरकज़ी इमाम बारगाह पर वापस इख्तिताम पज़ीर होगी। ज़िला हंगू यौम आशूरा के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा का हसास तरीन ज़िला करार दिया गया है। 30 इमाम बारगाहों में से 15 हसास और 15 हसास तरीन हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इसारुल हक कासमी। जी बिल्कुल, ज़िला हंगू खैबर पख्तूनख्वा का एक हसास तरीन ज़िला करार दिया गया है। ज़िला हंगू में 30 इमाम बारगाह है, जिसमें 15 इमाम बारगाह को हसास तरीन जबकि 15 इमाम बारगाह हसास करार दी गई है, जिसके लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू तारिक हबीब मौजूद है। हमारे इंतजाम मुकम्मल है। पुलिस की नफरी बाहर से भी मिली हुई है, हमारी अपनी नफरी भी तकरीबन 2,500 नफरी हमने पुलिस की लगाई हुई है। इनके अलावा फ्रंटियर कोर आर्मी उनकी भी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है,
कॉप्टर्स है, सर्विलेंस ड्रोन है, वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं, वो ऑलरेडी उससे मॉनिटरिंग हो रही है। ज़िला हंगू में सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ज़िले इंतजामिया की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है और हंगू के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दी गई है। सरगोधा में 9 मुहर्रम उल हराम पर रेशमी कपड़े में मलबूस खूबसूरत जीन और इस पर सोने से मुज़य्यन शबीह ज़ुलजना का जुलूस निकाला जाता है। शबीह ज़ुलजना के जुलूस का तारीखी पस मंज़र जानते हैं मलिक मोहम्मद असगर की इस रिपोर्ट में। सरगोधा के ब्लॉक नंबर 23A से नामी मुहर्रम उल हराम को बरामद होने वाला तारीखी जुलूस इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर बरामद होने वाले जुलजना की तैयारी में अज़ादार अपनी सारी ही अकीदत निछावर कर देते हैं। रेशमी कपड़े में मलबूस खूबसूरत ज़ैन और उस पर सोने से बने हुए जेवरात से मुज़य्यन जब ये जुलजना निकलता है तो हजरत इमाम हुसैन की याद और आपके घोड़े की वफादारी को याद करके हर आंख अश्कबार हो जाती है। ये शबीह ज़ुलजना जो कि हम घोड़े की शबीह बनाते हैं जिसने करबला में हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया। वैसे तो मुहर्रम उल हराम के दौरान जिला भर में शबीह ज़ुलजना के सैकड़ों जुलूस बरामद होते हैं, लेकिन इन सब में ब्लॉक 23 वाला ज़ुलजना अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन ज़हीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोधा। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश हुई। हल्की बारिश के बाद फिसलन की वजह से मुतादिद मकामात पर मोटरसाइकिल फिसल गए। गुजरात शहर और गिरदो नवाह में गुज़श्ता रात बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाकों, गलियों और सड़कों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में बारिश जारी है। बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं पर सैलाब मुतासर इलाकों में दुश्वारी का सामना भी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इंजीनियर मंजूर हुसैन। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में सुबह सवेरे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी का जोर टूट गया है। तो वहीं पर तहसील भर की जो बिजली की फराहमी है वो भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। दूसरी जानब बारिश के बायस नूरकोट को ननाकोट से मिलाने वाली रोड और जरमिया, बसाऊ कोट, बारामंगा समेत सैकड़ों देहात को जाने वाले सैलाब से मुतासरा कच्चे रास्ते के मकीनों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि उनका बारिश के बायस उनके देहात को मिलाने वाले जो कच्चे शिकस्ता रास्ते हैं वो काबिल सफ़र नहीं रहे, लिहाजा उनकी परेशानियों में इजाफ़ा हो गया है। शहरियों ने मुतालबा किया कि सैलाब से मुतासरा आर्जी तौर पर मरम्मत किए गए रस्तों की फौरी तौर पर मुस्तकिल मरम्मत का बंदोबस्त किया जाए ताकि आने वाले दिनों में उन्हें सफरी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तनकीद की है। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि चंद वज़रा वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। वो वज़ीर आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना समझे? कश्मीर का हालात है, हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन चंद ऐसे वजीर हैं, मगर ये हमेशा वजीर आज़म की काम में मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे? जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है, लेकिन वो तो कोई मेंबरान असेंबली नहीं है, वो इस मुल्क का कोई वजीर नहीं है, वो कोई सीनियर वजारत नहीं रखते
کشمیر کے اپنے اینڈیمک مسئلے اپنی جگہ، سیاسی مشکلات اپنی جگہ. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان ہے، اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے. وزیر دفاع خارجہ آصف نے بلاول بھٹو کی تنقید پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن میں اپنے نقطہ نظر پر قائم ہوں. مہاجرین کی نشستوں پر سیاست ہو رہی ہے، میری پارٹی اگر مجھے شٹ اپ کال دے گی تو میں شٹ اپ ہو جاؤں گا. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے مزید کہا کہ میں کشمیریوں کی درجہ بندی کرتا ہوں، جس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کی قیمت ادا کی ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ آزادی مفت میں ملی ہے. بلاول صاحب is entitled to say anything. I welcome the criticism. باقی جو میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے میں اس کو اسٹینڈ کرتا ہوں. میں کیٹیگرائز ضرور کرتا ہوں کشمیریوں کی کہ جنہوں نے قیمت ادا کی ہے، جو آج بھی قیمت ادا کر رہے ہیں، اپنی آزادی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، یا جو آزاد ہو چکے ہوئے ہیں، جو مہاجرین ہیں، جو پاکستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں. اب بعض لوگوں کو یہ ساری فیسلٹی جو ہے آزادی کی فیسلٹی مفت ملی ہوئی ہے. یہ بتایا جائے کہ مہاجر جو ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر کے، اور اس میں پولیٹیکل فورسز ہماری پاکستان کی بھی جو ہے ان کو بیک کر رہی ہیں، بیکاز ان کا خیال ہے کہ یہ سیٹیں 12 میں سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں ہیں تو پنجاب ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے. یہ سارا اٹ از آل پالیٹکس، یہ اپرچونسٹک سیاست ہے. میں تو پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. کوئی حل نکل سکتا ہے ان باتوں کا. مولانا کی قیادت میں یہ ایک فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ مولانا کی ثالثی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. یہ جذباتی ایشو ہے، پاکستان کی سٹیکس ہیں اس پہ، خصوصاً جو لوگ جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، جنہوں نے شہادتیں جن کو نصیب ہوئیں، وہ اس کا بلٹل نہ کریں. یہ ہم سیاستدان جو ہے اپنی اسٹرگل کے اندر، اپنا الیکشن آیا ہوا ہے، اس الیکشن کے رولے کے اندر ان ساری چیزوں کو بلٹل کر رہے ہیں. آپ لوگ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں تاکہ وائلنس اوائڈ ہو سکے، بجائے اس کے کہ حب الوطنی پر سوال اٹھائے جا رہے ہوں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، کہیں پہ بھی کوئی بات کرے تو اس کی حب الوطنی پر سوال اٹھا دیا جائے. آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں. I believe in dialogue and at the same time I believe in expressing my views also. اور میری پارٹی جس دن مجھے شٹ اپ کال دے گی میں شٹ اپ ہو جاؤں گا. بلاول کی تقریر کے بعد بھی یا اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے یا پارٹی نے کچھ نہیں کہا آپ کو؟ نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. جنگ زدہ جنوبی لبنان کی کوریج کرتے جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن حامد میر نبتیہ شہر پہنچ گئے. انہوں نے پروگرام کیپٹل ٹاک کے ذریعے جیو پر تباہ شہر کا احوال پیش کیا، ساتھ ہی اسپتال میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر سے بھی انٹرویو کیا. امریکہ سے لبنان آ کر کام کرنے والے ڈاکٹر سلمان دستی نے بتایا کہ اسرائیل نے کلسٹر اور فاسفورس بموں سے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لوگوں کا جانی نقصان ہوا. ڈاکٹر سلمان دستی نے کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان کو غزہ بنانا چاہتا ہے اور یہاں نسل کشی کرنا چاہتا ہے. پروگرام میں شریک سول ڈیفنس اسپتال کے انچارج ڈاکٹر سارا نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں 1500 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 500 لاشیں ان کے اسپتال لائی گئیں. How many patients and injured people you treated in last couple of months? 1,500 injuries and I think 500 deaths. When Israel was attacking Nabatia again and again, you never left this city? No, never. You are very brave, but your family never asked you to leave the place? Of course, but it's my job, it's my performance, so we're still here. You intend to stay here, you will not go back? Yes, of course, we stay here. We are seeing many casualties from bombing injuries. They are using 2,000-pound cluster bombs. Have you noticed the use of phosphorus bombs in south of Lebanon? I have not seen it personally, but yes, there have been reports that there have been widespread infusion of phosphorus all over the area in the south. It's actually white phosphorus, which is very dangerous and prohibited. Yeah. You have also visited Gaza for the treatment of the patients there. So have you noticed any similarity between the use of force in Gaza and the use of force in south of Lebanon? I believe there are similarities. Gaza, of course, is a complete genocide, and I believe Lebanon is becoming that.